کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی اعلیٰ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ پاک کے پیارے پیارے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک بھیجا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ نیت کیجئے اللہ پاک کی رحمتوں کے حصول کے لیے کہ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہیں گے۔ جس کثرت سے درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ رحمتوں کو، اللہ پاک کے کرم کو انشاءاللہ سمیٹنے میں ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے نعمتوں کی پہچان۔ اللہ پاک نے بہت سی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں، بے شمار نعمتوں سے اللہ پاک نے ہمیں مالا مال فرمایا ہے۔ اگر ہم اپنے گرد و پیش میں نظر دوڑاتے ہیں، ارد گرد نظر دوڑاتے ہیں، اپنی ذات پر غور و فکر کرتے ہیں، اس جہان رنگ و بو میں جب ہم نظر دوڑائیں، غور کریں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کی اتنی نعمتیں ہیں۔ اور خود قرآن پاک میں اللہ پاک ان نعمتوں کے حوالے سے ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم نعمتوں کو گننا چاہو، اگر تم نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے۔ اتنی کثرت سے اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی، اور یہ ساری نعمتیں اللہ پاک نے انسان کے لیے پیدا فرمائی ہیں، انسان کو عطا فرمائی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین، ہم نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں، غور و فکر کبھی ایک تعداد ہے کہ ہم غور و فکر کی طرف آتے نہیں ہیں۔ حقیقتاً اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو پہچان لیں کہ یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، آپ سوچیں کہ پھر اس عالم میں اللہ پاک کی محبت دل میں کس قدر بڑھے گی، کس قدر زیادہ اللہ پاک کی محبت دل میں آ جائے گی، اللہ پاک کا خوف، اللہ پاک کا عشق انشاءاللہ دل میں بڑھے گا۔ کب کہ جب ہم نعمتوں کی پہچان کریں گے۔ ہوتا یہی ہے کہ ہم نعمتوں کو استعمال کیا، لیکن نعمتوں کے استعمال کے بعد خالق، وہ رب کے جس نے نعمتیں عطا کی ہیں، اسے بھول جاتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل، اپنے کرم، اپنی مہربانی سے ہی بندے کو بے شمار نعمتیں دنیا میں بھی عطا فرماتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ حضرت واصلہ بن اسقع رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ پاک ایک بندے کو زندہ فرمائے گا، اور اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوگا، کوئی گناہ اس کے نامہ اعمال میں نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اس بندے سے فرمائے گا کہ 2 باتوں میں سے کیا اختیار ہے، کہ تمہیں میں اپنے فضل، اپنی رحمت سے جنت میں داخل کروں یا تمہارے نامہ اعمال کے بدلے؟ وہ عرض کرے گا یا اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے آج تک کوئی گناہ نہیں کیا، ہمیشہ تیری فرما برداری میں اپنی زندگی کو بسر کیا ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا کہ ایسا کرو کہ ایک نعمت کے بدلے اس کو پکڑ لو، فرشتوں کو حکم ہوگا، اور اس کے نامہ اعمال میں پھر کوئی نیکی رہے گی ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کہے گا مالک اپنے فضل، اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے، تو اللہ اپنی رحمت سے بندے کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ نعمتیں ہیں استعمال کی، لیکن جنت میں داخلہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب اس نعمت کو پہچانا جائے کہ یہ نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ پاک کا فضل ہے، اللہ پاک کا کرم ہے کہ جو بندے کو نصیب ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ پاک کی نعمتوں میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ملا ہے۔ ہمیں ایمان یہ بتاتا ہے، اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ پاک ہی ہے کہ جس نے آپ کو یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اللہ ہی ہے کہ جو خالق ہے، مالک ہے، اور بے شمار نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، اور اس کا فضل بندے کے ساتھ شامل حال رہے گا تو انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہو جائے گا۔ آج اسی ٹاپک پر انشاءاللہ ہم گفتگو کریں گے۔ آپ سے گزارش کریں گے مدنی چینل کے ناظرین آپ ہمارے ساتھ رہیں، پروگرام آپ نے مکمل دیکھنا ہے انشاءاللہ۔ آج ہمارے ساتھ ہوں گے انشاءاللہ قاری کاشان صاحب، انہیں مرحبا کہتے ہیں۔
ماشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں کاشان بھائی؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. قاری کاشان مدنی ماشاءاللہ. مرحبا. سید ثاقب شاہ صاحب بھی ہوں گے ہمارے ساتھ جی. مرحبا کہتے ہیں ثاقب بھائی کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے ماشاءاللہ. تشریف رکھیے. کچھ ہی دیر میں انشاءاللہ آپ عبد الواجد بھائی کی، عدنان چشتی صاحب کی بھی زیارت کریں گے انشاءاللہ. آئیے ہم سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، اور سیگمنٹ ہے پیغام قرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ مانگتا ہوں میں شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. ابراہیم نہ یہودی تھے اور نہ عیسائی، بلکہ وہ ہر باطل سے جدا رہنے والے مسلمان تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. بے شک سب لوگوں سے زیادہ ابراہیم کے حقدار وہ ہیں جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، اور یہ نبی اور ایمان والے اور اللہ ایمان والوں کا مددگار ہے. تفسیر صراط الجنان میں ہے، ارشاد ہوا کہ کسی یہودی یا نصرانی یا مشرک کا اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیروکار کہنا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ وہ نہ تو یہودی تھے، نہ عیسائی اور نہ ہی مشرک، بلکہ آپ کی شان یہ ہے کہ ہر باطل سے جدا خالصتاً اللہ پاک کے فرما بردار مسلمان تھے. اس کے بعد فرمایا کہ لوگوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کے زمانہ نبوت میں ان پر ایمان لائے اور ان کی شریعت مطہرہ پر عمل پیرا رہے. اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریب یہ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور ان کے امتی ہیں. ان اولی الناس بابراہیم، اس سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، تین مسئلے معلوم ہوتے ہیں. نمبر ایک، نبی سے قرب ان کی اطاعت سے حاصل ہوتا ہے، نہ کہ محض ان کی اولاد ہونے سے. چنانچہ کنعان حضرت نوح علیہ السلام کے قریب نہ ہو سکا کیونکہ وہ کافر تھا. ایسے ہی مسلمان ہی سچے ابراہیمی ہیں، چنانچہ اسی لیے تمام ابراہیمی سنتیں اسلام میں موجود ہیں، جیسے حج ہے، قربانی ہے، ختنہ ہے، داڑھی وغیرہ. یہ سب ابراہیمی سنتیں ہیں اور ان یہود و نصارہ کے دین میں نہیں ہے، تو صرف مسلمان ہی ابراہیمی ہوئے. تیسری بات، بزرگوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کی اعلیٰ نعمت ہے، جیسے یہاں آیت میں حقانیت کی علامت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے صحیح نسبت و تعلق کو بیان فرمایا ہے.
إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين صدق الله العظيم. جزاک اللہ. اللہ پاک نور قرآن سے ہم سب کے سینوں کو منور فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اللہ پاک ہمیں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین، جو ہمارے مہمان ہیں، مزید مہمانوں کو دعوت دیتے ہیں. ماشاءاللہ عدنان چشتی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، آج مرحبا کہتے ہیں. عبد الواجد بھائی کو بھی مرحبا کہتے ہیں، اور انشاءاللہ آج ہمارے ساتھ فیضان بھائی بھی ہوں گے. سب کو مرحبا کہتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ، الحمدللہ. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم. عدنان بھائی کیسے ہیں آپ؟ بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیریت سے حضور؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. فیضان بھائی کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے. بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. تشریف کی. آئیے مدنی چینل کے ناظرین ثاقب بھائی کی طرف بڑھتے ہیں، کلام شامل کرتے ہیں. دیکھتے ہیں آج ثاقب بھائی ہمیں کون سا کلام سنا رہے ہیں. ثاقب بھائی کون سا کلام سنا رہے ہیں آج؟ سیدی اعلی حضرت کا سبحان اللہ. لکھا ہوا بڑا ہی خوبصورت کلام، رخ دن ہے یا مہر سما. واہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا. واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صلوا عليه صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله. لي خمسة هتفي بها. لي خمسة هتفي بها حل الوباء العاتمة. المصطفى والمرتضى. المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. صلوا عليه وآله صلوا عليه وآله.
رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک ہوتا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ممکن میں یہ قدرت کہاں، واجب میں عبدیت کہاں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حیران ہوں یہ بھی ہے خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، حق یہ ہے عبد الہ اور عالم ان کا کے شاہ، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، برزخ ہے وہ سر خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جا فضا، بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سر جا فضا، غیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، غیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، خورشید تھا کس زور پر اور کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ڈرتا کہ عصیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، ہے بلبل رنگی رضا یا تو دیے نغمہ سرا، ہے بلبل رنگی رضا یا تو دیے نغمہ سرا، یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں،
یہ واصف ہے تیرا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے ثاقب بھائی آپ کی، اللہ پاک آپ کو نظر بس سے بچائے ماشاء اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک ذات ہے، اور اللہ پاک کی نعمتوں میں یوں کہیں کہ سب سے بڑی نعمت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود ہے، نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور جن افراد نے حضور کو دیکھا ہے، حضور کو پہچانا ہے، اللہ کی اس نعمت کو پہچانا، وہ صدیق اکبر بنے ہیں، وہ فاروق اعظم بنے ہیں، وہ عثمان غنی بنے ہیں، وہ حیدر کرار بنے ہیں، وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوئے ہیں۔ جنہوں نے پھر ان کو دیکھا وہ تابعی بنے، جنہوں نے ان کو دیکھا پھر وہ تبع تابعین بنے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور رہتی دنیا تک جو نبی کریم علیہ السلام کی ذات کو اس اعتبار سے پہچانے، دیکھا نہیں، اللہ کی نعمت ہے، لیکن حضور پر ایمان لے کر آیا، وہ اسلام سے وابستہ ہوا، تو اللہ پاک کی رحمت سے انشاءاللہ کل قیامت کے دن اس ایمان کا صلہ اللہ پاک جنت کی صورت میں عطا فرمائے گا، اور سبھی مسلمانوں کو اللہ پاک جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ ہاں، جو گناہگار مسلمان ہیں وہ اپنی سزا پانے کے بعد جنت میں بہر صورت داخل ہو جائیں گے، لیکن یہاں پر ایک اہم بات یہ ہے کہ ہمیں جہنم کے عذاب کو ہلکا نہیں جاننا، کہ بعض اوقات جب یہ گفتگو کی جاتی ہے تو بہت سے افراد کے ذہن میں ایک شیطان وسوسہ دیتا ہے، چلو کوئی بات نہیں، گناہ کر لو، جب جانا ہی جنت میں ہے تو عذاب پانے کے بعد ہم چلے جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے عذاب کو ہلکا جاننا، جہنم کے عذاب کو ہلکا جاننا، علماء نے اس پہ بڑا سخت کلام فرمایا ہے کہ یہ نظریہ رکھنے والا یا یہ کہنے والا تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ پاک عافیت والا معاملہ مہربانی فرمائے۔ تو ہم نے اللہ کے عذاب کو ہلکا نہیں جاننا، جہنم کے عذاب کو ہلکا نہیں جاننا، اللہ کی رحمت پہ ہم نے یقین رکھنا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت بہت بڑی ہے، اور اللہ کی جو نعمت ہے، نعمت عظمیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مسعود انشاءاللہ حضور ہے نا، وہ گناہگاروں کی سفارش فرمائیں گے، گناہگاروں کو اپنے دامن کرم میں لے کر داخل جنت فرمائیں گے، پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ حضور ہے انشاءاللہ، اللہ کی رحمت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے امتیوں کا، اپنے غلاموں کا ایسا بھرم رکھیں گے، ایسی شفاعت فرمائیں گے کہ انہیں داخل جنت کریں گے۔ اللہ ہم سب کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے حصہ عطا فرمائے۔ آج کا ٹاپک نعمتوں کی پہچان۔ عبد الواجد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عبد الواجد بھائی، نعمتوں کی پہچان کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معذرت، سب سے پہلے تو شاہ صاحب ایسا ہے کہ نعمت کہتے کسے ہیں؟ جی، نعمت کیا چیز ہے؟ بہت سے لوگ نعمتوں میں ہیں لیکن وہ اس کی پہچان نہیں رکھتے۔ جی، تو جب آدمی کو یہ پتہ چل جائے کہ نعمت کیا ہے، اور پھر یہ پتہ چل جائے کہ میں اس نعمت سے محظوظ ہو رہا ہوں، جی، تو پھر وہ نعمت کو پہچان بھی جاتا ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ جی، تو نعمت کیا ہے اس بارے میں یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو رزق ہے، جی، مال ہے، صحت ہے، عافیت ہے، امن ہے، جی، عافیت والی خوبصورت زندگی ہے، جی، یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں۔ اور جو اس نعمت میں ہے اور اس کو اس چیز کا ادراک ہو گیا کہ مجھے اللہ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، تو پھر اس پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ کیا بات۔ اب ہوتا یہ ہے کہ لوگوں کی زندگی میں عموماً رویہ یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی زحمت آئی تو پچھلی تمام نعمتوں کو بھول جاتے ہیں، اور پھر اسی زحمت پہ فوکس رکھتے ہیں، اسی تکلیف پہ فوکس رکھتے ہیں
اور یہ کہتے ہیں کہ یار میری زندگی تو عذاب ہو گئی. اللہ. اگر کسی کو روزی روٹی کی پریشانی ہے تو وہ اسی پریشانی کی وجہ سے پریشان ہو جاتا ہے اور اللہ کی دیگر نعمتوں کو بھلا دیتا ہے. اب فار ایگزامپل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی یہ سوچتا ہے کہ یار میرے پاس رزق نہیں ہے جی. تو اب وہ اس کا شکوہ شکایت شروع کر دے گا. اگر وہ دیکھے تو اس کے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں جی. اولاد کی نعمت ہے, وہ گھر میں موجود ہے, جی. اس کے رشتہ دار, اس کا خاندان, اس کا قبیلہ ہے, اپنے وطن میں موجود ہے. اور اگر اپنے بدن پہ غور کرے تو بدن میں اس کو ایسی ایسی نعمتیں ملیں گی جی. کہ وہ حیران ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ نعمتوں کی پہچان اسی وقت ہوتی ہے کہ جب آدمی ان نعمتوں پہ غور و فکر کرے. اللہ. ہمارے معاشرے میں غور و فکر کا جو ٹرینڈ ہے نا شاہ صاحب جی. یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے. اچھا. اب ہو یہ رہا ہے کہ غور و فکر ہوتا ہے جب آدمی اکیلا ہوتا ہے, جی. جب آدمی فارغ ہوتا وہاں پر بھی سوچا جائے نا کیا غور و فکر ہوتا ہے. جی میں عرض کرتا ہوں جی. تو جب آدمی اکیلا ہو, فارغ ہو, تو وہ غور و فکر کرتا ہے, اور جب وہ غور و فکر کرتا ہے تو پھر اسے بہت سی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے صحیح. جن کو وہ جانتا نہیں. ہمارے معاشرے میں فراغت کا معنی بن گیا ہے انٹرٹینمنٹ, کہ جب آپ فارغ ہیں تو موبائل اٹھا لیں اور انٹرٹین ہو. تو اب آدمی فارغ ہو کر بھی فارغ نہیں ہوتا. صحیح. اور جسے وہ فراغت سمجھ رہا ہوتا ہے وہ فراغت نہیں ہوتی بلکہ وہ مصروفیت ہوتی ہے. صحیح. اور وہ مصروفیت ایسی ہوتی ہے کہ بعض اوقات وہ انسان کو صحت کی نعمت سے محروم کر دیتی ہے. اللہ کی پناہ. جو آدمی ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھے گا, کام ہی کرتا رہے گا, یا جب فارغ ہوا اور موبائل میں لگا رہے گا, تو آج کل لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس سے ذہنی صحت کی نعمت چھین لی جاتی ہے. اللہ اکبر. تو نعمت کے حوالے سے یہ کہ نعمتوں کا جو ہے نا بعض اوقات لوگوں کو ادراک نہیں ہوتا, جی. اور بعض اوقات نعمت اتنی سادہ محسوس ہوتی ہے کہ آدمی اس کو نعمت ہی نہیں سمجھتا. اب میں آپ کو ایک لائیو اگزامپل دیتا ہوں. جی. اس ٹائم میں اور آپ اسکرین پر نظر آ رہے ہیں. صحیح. اچھا, جو دیکھنے والے ہیں نا ان کے سامنے صرف ایک منظر ہے, جی. لیکن اس منظر کو ممکن بنانے میں جتنا پروسیجر ہے پیچھے, جی. اگر اس کو وہ سٹیپ بائی سٹیپ دیکھیں تو وہ حیران ہو جائیں. جی. فار ایگزامپل یہاں ایک پوری کیمرہ مینز کی ٹیم موجود ہے. بالکل. وہ باہم کوآرڈینیٹ کر رہے ہیں, 4-5 بندے کیمروں پر ہیں. جی. ساؤنڈ انجینئر ہے, ایک یہاں بیٹھا ہے, ایک وہاں پیچھے ہے. جی. ڈائریکٹر ہے جو پیچھے بیٹھا ہے, سوئچنگ والا الگ ہے. پھر یہ ساری فیڈ مل کر ایم سی آر میں جاتی ہے. جی. ایم سی آر سے اس کو آن ایئر کرنے کے لیے سیٹلائٹ پہ لے جانے کے لیے ایک اور عملہ بیٹھا ہے. سیٹلائٹ کو چلانے والی کمپنی جو ہے جی. اس میں سینکڑوں اور بعض اوقات ہزاروں لوگ جو ہیں اس میں کام کر رہے ہیں. تو یہ 20-40 یا 50 لوگ مل کر اس سادہ سی چیز کو پاسبل بنا رہے ہیں کہ میں آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوں. جی. اچھا, اس میں نے بہت سے سٹیپ سکپ کر دیے. جی. اسی طرح سے ہم جو دیکھ رہے ہیں, جی. یہ جو ہمارا دیکھنا ہے, یہ بس ہم ایسے سمجھتے ہیں کہ میں نے آنکھ ادھر کی اور مجھے نظر آ گیا. حالانکہ اس کے پیچھے اتنا کمپلیکس پروسیجر ہے کہ آدمی جب اس پہ غور و فکر کرے تو حیران ہو جائے. جی. اس میں پٹھوں کی موومنٹ ہے. جی. اس میں غذا جو ہے وہ آدمی کھاتا ہے اور وہ توانائی میں تبدیل ہوتی ہے. جی. وہ توانائی آنکھ کے پٹھوں کو طاقت دیتی ہے. صحیح. پھر آنکھ جب دیکھتی ہے تو آنکھ اس چیز کو جس طرح دیکھ رہی ہے اس میں ایک روشنی کا اپنا کردار ہوتا ہے. پھر جب آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں تو اس کی جو چھاپ ہے وہ ذہن میں پڑتی ہے. صحیح. ذہن اس چیز کو پروسیس کر کے ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز ہے. صحیح. اس کے پیچھے پورے بدن کا نظام ہے کہ دل دھڑک رہا ہے, ہاں جی, گردے کام کر رہے ہیں, جگر کام کر رہا ہے, اسی طرح اعضاء دیگر سلامت ہیں. تو یہ سمپل سا جو پروسیجر ہے, جی, اس کو جب آدمی ڈیٹیل میں دیکھتا ہے تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ اللہ تیری شان یہ سب کیسے جو ہے وقوع پذیر ہو رہا ہے. اللہ. تو نعمتوں کی پہچان نعمتوں پہ غور و فکر کرنے سے ہوتی ہے. جی. اور اللہ تعالی ہمیں نعمتوں پہ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا بات ہے. کیوں؟ کیونکہ غور و فکر ایک ایسی چیز ہے, بزرگ فرماتے ہیں, جس کو اللہ کی نعمتوں پہ
جی غور و فکر کرنے کی توفیق مل گئی جی تو سب سے پہلے یہ ہوگا کہ اس کا ایمان مضبوط ہو جائے، واہ اور وہ جب اللہ تعالیٰ کے احسانات کو اپنے اوپر دیکھے گا تو وہ شکر بجا لائے گا، اور جب شکر بجا لائے گا تو وہ اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں شامل ہو جائے گا، صحیح اور جس کو صحیح معنی میں شکر کی توفیق مل جاتی ہے وہ واہ اللہ کا محبوب اور مقبول بندہ بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ بڑے پیارے انداز میں آپ نے موضوع کو سمیٹا ہے، اور نعمتوں کے حوالے سے اور نعمتوں کی پہچان کے حوالے سے ہمیں پتہ چلا، اور غور و فکر کرنا چاہیے اللہ کی نعمتوں پر۔ لیکن یہاں پر عدنان بھی ایک سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ اللہ کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں، خود اللہ پاک فرماتا ہے کہ اگر تم گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، تو کیا پھر ہم ساری نعمتوں پر غور و فکر کریں یا کچھ نعمتوں پر غور و فکر کریں، کچھ کو چھوڑ دیں، کریں کیا؟ شاہ صاحب نعمتوں پر تو سب پر ہی شکر ادا کرنا لازم ہے، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس بات کا مکلف یوں نہیں بنایا۔ دیکھیں جو نعمت پر شکر ہے نا، شکر ادا کرنا یہ بھی ایک نعمت ہے، اور اس نعمت یعنی کسی بندے کو جو نعمت اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے اس پر یہ جو شکر ادا کر رہا ہے نا، یہ شکر ادا کرنا بھی نعمت ہے، اس نعمت پر بھی لازم ہے کہ یہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ مسئلہ یہ تو وہ تسلسل ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم پر یہ جو اس کی نعمتیں ہمیں مل رہی ہیں، اور نعمتیں وہ کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، یہ حقیقت پر مبنی بات ہے۔ بندہ اگر ساری کائنات کو چھوڑ کر صرف اپنے وجود پر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرا ہوا ہے۔ پھر ان سب سے بڑھ کر اگر ہم نعمتوں کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو مسلمان کو جو اللہ کریم نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، یہ وہ نعمت ہے جو کائنات کی ساری نعمتیں مل کر بھی اس کا بدل اور اس کا جو ہے وہ نائب نہیں بن سکتی۔ یہ اللہ کریم کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ پھر ایمان والے پہلے بھی گزرے ہیں، لیکن جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا کر کے ہمیں نبی پاک علیہ السلام کا امتی بنایا ہے، یہ محض اس کا فضل ہے، محض اس کا کرم ہے۔ ہمیں چاہیے نعمتوں کے شکر میں ادراک بھی رکھیں کہ میرے پاس بہت کچھ ہے، اللہ کی بہت نعمتیں ہیں۔ مسئلہ یہ ہے جو لا تعداد نعمتیں موجود ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کی بجائے، راضی رہنے کی بجائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر رجوع کرنے کی بجائے، ہم لوگ جو ایک آدھ موجود نہیں ہے اسی کے غم میں گھلے جا رہے ہوتے ہیں۔ جو لا تعداد موجود ہے اس کا ادراک ہی نہیں ہو رہا ہوتا۔ جیسے ابھی عبد الواجد بھائی نے بڑی پیاری بات جو ہے وہ ذکر فرمائی ہے، تو یوں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جو اللہ کریم کی نعمتیں ہیں ان کا جو ہے وہ ادراک بھی رکھیں، اور پھر جتنا زیادہ شکر ادا کر سکتے ہیں اتنا شکر ادا کریں۔ اگرچہ ہم ساری زندگی بھی لگے رہیں پھر بھی شکر ادا کرنے میں، پھر بھی اللہ کریم کی ساری نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتے، یہ طے ہے بات کہ کر ہی نہیں سکتے۔ میں اس پر جو ہے وہ امام حاکم رحمت اللہ تعالی علیہ نے المستدرک میں پچھلے امتوں کا ایک جو ہے واقعہ ذکر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس میرے خلیل جبریل امین آئے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے میرے دوست جبریل نے بتایا، انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، اللہ کریم کے بندوں میں سے ایک بندہ تھا جس نے 500 سال تک اللہ کریم کی عبادت کی، اور 500 سال تک عبادت یوں کی، ارشاد فرمایا کہ وہ پہاڑ کی چوٹی پر رہتا تھا، صحیح، اور اس کے ارد گرد سمندر تھا، صحیح، اور یہ جو پہاڑ کی چوٹی تھی فرمایا کہ 33 ہاتھ جو ہے نا وہ لمبی چوڑی تھی، اس طرح لمبائی چوڑائی اس کی بیان کی، اور جو سمندر تھا اس کی وسعت کو بیان فرمایا، اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک تازہ پانی کا چشمہ اس کے لیے جاری کیا تھا وہاں اس پہاڑ پر، اور اس کے ایک کونے میں ایک انار کا درخت تھا جس کے اندر ویسے انار سال میں ایک بار لگتے ہیں، لیکن یہاں روزانہ ایک انار جو ہے اس درخت پر لگا کرتا تھا، اور یہ 500 سال تک اس کا معمول یہ تھا کہ شام کے ٹائم یہ وہاں سے اترتا، ایک انار کھاتا، اس سے طاقت آتی، چشمے کا پانی پیتا، واپس چلا جاتا، عبادت کرتا رہتا، دن رات اس کا یہی معمول تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت کے اندر جو ہے وہ دن اور رات گزارا کرتا تھا۔ جب اس کے موت کا وقت آیا، اس نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ میری روح جو ہے نا وہ سجدے کی حالت کے اندر
مجھ سے قبض کی جائے، نکالی جائے، مجھے موت جو ہے سجدے کی حالت میں آئے۔ اور پھر ساتھ میں ایک اور مطالبہ، اس نے کہا یا اللہ کریم، اور یہ ہو کہ میں سجدے کی حالت میں میرا انتقال ہو جائے اور قیامت تک نہ یہ جو موسموں کا بدلاؤ ہے، تبدیلی ہے، میرا جسم بھی اسی طرح سلامت رہے اور سجدے کے اندر ہی رہے، قیامت تک رہے اسی طرح اس پہاڑ پر۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا انتقال اسی طرح ہوا، سجدے کی حالت میں انتقال ہوا۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب آسمان پر جاتے ہیں اور واپس آتے ہیں فرشتے تو اس بندے کو دیکھتے ہیں وہ اسی طرح فوت شدہ اللہ کی بارگاہ میں سر مسجود ہے، قیامت تک یوں ہی رہے گا، اس کا جسم بھی سلامت ہے۔ اللہ کریم نے اتنی نعمتوں سے نوازا، جو مانگا عطا فرمایا۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ جب اللہ کریم یہ فرمائے گا نا تو وہ کہے گا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے اتنی عبادت کی ہے جی، 500 سال تک عبادت کی ہے، دن رات عبادت کرتا رہا ہوں اور یہ اتنا بڑا مقام و مرتبہ، یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل کرو۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا کہ اس بندے کو میری رحمت سے داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ کریم پھر فرمائے گا اس بندے کو میری رحمت سے جنت میں داخل کر دو۔ وہ کہے گا یا اللہ میرے عمل کی وجہ سے۔ اللہ کریم فرمائے گا کہ اب اس بندے کا حساب لو، جو میں نے اس کو نعمتیں عطا فرمائی تھی نا، وہ نعمتیں اور اس کی عبادت جو ہے اس کا جو ہے وہ حساب کیا جائے۔ اس نے جو عبادت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صرف آنکھ کی نعمت، صرف آنکھ کی نعمت، یہ جو بصارت ہے نا اللہ تبارک و تعالی کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ ارشاد فرمایا کہ ایک پلڑے میں، ایک ترازو میں اس کی آنکھ کی نعمت اور دوسرے میں 500 سال کی عبادت رکھی جائے گی۔ یہ جو آنکھ کی نعمت ہے یہ اکیلی تنہا اس کی 500 سال کی عبادت سے افضل و اعلیٰ اور برتر، یہ اس سے جو ہے وہ بڑھ جائے۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا اب اس کو دوزخ میں ڈال دو، اس بندے کو۔ باقی جسم کی نعمتیں علاوہ صرف آنکھ کی نعمت۔ اب اللہ کریم جب حکم فرمائے گا کہ اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے، فرشتے گھسیٹ کے اس کو لے کے جا رہے ہوں گے، اب وہ پکارے گا اے میرے رب، اے میرے رب، اپنی رحمت سے مجھے جنت۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کریم فرمائے گا اس کو واپس لاؤ، واپس لایا جائے گا، اللہ کریم کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا تجھے 500 سال جو تو نے عبادت کی، طاقت کس نے دی؟ کس نے دی تمہیں طاقت؟ قوت کس نے عطا فرمائی؟ کہے گا یا اللہ تو نے عطا فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرمائے گا سمندر کے بیچ میں میں نے تجھے غذا کا جو اہتمام کیا، یہ جو انار روزانہ کھانے کو ملا کرتا تھا، تازہ ملا کرتا تھا، کس نے اہتمام کیا؟ اللہ نے۔ یہ کھارے پانی کے گرد جو ٹھنڈے پانی کا چشمہ تجھے، میٹھے پانی کا چشمہ جو تجھے فراہم کیا، کس نے دیا؟ وہ طاقت، وہ قوت کس کی عطا کی ہوئی تھی؟ کہ اللہ تو نے عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا جو سجدے میں تیرا انتقال ہوا اور قیامت تک تو سجدے کی حالت میں رہا، یہ شرف کس نے عطا فرمایا؟ اللہ تو نے عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کریم فرمائے گا یہ سب میری رحمت تھی، یہ سب میرا فضل تھا، تجھے اپنی رحمت ہی سے جنت میں داخل کروں گا۔ اور اسے جنت میں پھر فرمائے گا تو کیا ہی اچھا بندہ تھا، جا تجھے جنت میں داخل کیا۔ اب یہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی، کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہی سے ہیں۔ یہ جو 500 سال کی عبادت اور اتنا ادراک کریں، ہم سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ جو آپ نے بات فرمائی نا کہ اتنی نعمتیں شکر کیسے ادا کریں، تو جو کر سکتے ہیں اس میں بخل سے کام نہ لیں۔ ہمیں کب اس خالق و مالک نے اس بات کا پابند کیا کہ ہر نعمت پر یوں شکر ہم کر ہی نہیں سکتے، اس کو بھی معلوم ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ جو ہم شکر ادا کر رہے ہیں یہ خود ایک نعمت ہے، اس نعمت پر بھی شکر بنتا ہے، لازم ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں شکر ادا کرنے کا کہا ہے، شکر ادا کیا جائے، اس میں بخل سے نہ کام لیا جائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعمتیں اس قدر ہیں، اس کا ادراک نہیں کر پاتے، سوچتے نہیں ہے۔ وہ جو عبدالواجد بھائی نے بات ارشاد فرمائی ہے کہ جو موجود ہے اس پر شکر ادا نہیں کر رہے، جو نہیں موجود اس کے غم میں گھلے جا رہے ہیں، اور وہ جو موجود نہیں ہے وہ کیا ہے؟ وہ بعض اوقات ایک آدھ چیز ہی ہوتی ہے، 2-4 ہوں گی مثال کے طور پر، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، فلاں چیز ہو، لیکن جو موجود ہے پاس وہ اتنا ہے کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے۔ اس پر شکر ادا کریں۔ نعمتوں کے حصول کا طریقہ یہ ہے، اللہ کی جو نعمتیں موجود ہیں اس پر شکر ادا کرنا کر دے، اللہ کریم ان کے اندر اضافہ فرمانا کر دے گا۔ جو پاس نہیں ہے وہ پاس آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے جب بندہ شکر ادا کرتا ہے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور جب ناشکری کی طرف جاتا ہے
جو پاس ہوتی ہیں وہ بھی چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکتیں عطا فرمائے۔ کرنا جی چاہوں گا۔ جی جی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کی جیب میں ہزاروں روپے ہوتے ہیں، وہ کہیں جا رہا ہے سفر میں، تو ایک آدھا ہزار کا نوٹ ادھر ادھر ہو جائے نا، تو اب کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے سفر میں یہی سوچتا رہتا ہے کہ یار وہ 1000 کا نوٹ کہاں گیا۔ جی اب وہ سارے سفر میں اسی پریشانی میں رہتا ہے، جی حالانکہ جو بقیہ ہزار کے 99 نوٹ اس کی جیب میں ہیں، اگر وہ ان پہ غور کرے تو اسے پتا چلے۔ صحیح۔ تو زندگی میں بعض اوقات واقعی ایسا ہوتا ہے کہ جو نہیں ہے آدمی اس کے غم میں گھل جاتا ہے اور جو ہے اس سے غافل ہو جاتا ہے۔ جی اچھا، اب یہ کہ نعمتوں کی پہچان ہو کیسے؟ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نعمتوں کی پہچان ایسے ہوگی کہ آپ جو نعمتوں کی پہچان رکھتے ہیں ان کے ساتھ اٹھیں بیٹھیں۔ جی بزرگان دین کی سیرت سے یہ ملتا ہے کہ بعض اوقات وہ صرف جمع ہی اس لیے ہوتے تھے جی کہ آج رات ہم مل کر بیٹھیں گے اور صرف اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں واہ اور واہ۔ سوچیں گے اللہ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں عطا اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت فضیل بن عیاض اور حضرت سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک رات صرف اسی مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے کہ آج ہم مل کر بیٹھیں گے اور اللہ نے جو ہم پر نعمتیں کی ہیں جی ان نعمتوں کا تذکرہ کریں۔ کیا بات ہے۔ تو راوی لکھتے ہیں کہ وہ ساری رات اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے رہے، یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور صبح تک وہ یہ کہہ کر اٹھے کہ ابھی تک ہم نے اللہ کی نعمتوں کا مکمل ذکر ہی نہیں کیا، اللہ اور کوئی کر بھی نہیں سکتا۔ اب ہوتا یہ ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں نا، وہ لوگ بعض اوقات ہمارے سامنے چیزوں کو غلط انداز میں پورٹرے کر رہے ہوتے ہیں۔ اب اس کی ایک مثال میں عرض کروں، جی آپ یہ دیکھیے گا شاہ صاحب کہ جو آدمی مسلسل نیوز چینلز دیکھتا ہے نا، جی نیوز چینلز، اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ زبان حال سے یہ کہہ رہا ہوگا کہ ہائے لٹ گئے، ہائے مر گئے، ملک میں امن نہیں ہے، شہر میں امن نہیں ہے، صحیح۔ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے، بہت پریشانی ہے، یہ ہے وہ ہے، اور وہ مفت میں پریشان رہے گا، جی حالانکہ وہ خود اللہ کی نعمتوں میں ہے، جی عافیت میں ہے، صحت بھی ہے، دولت بھی ہے، عزت بھی ہے، اولاد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن وہ چونکہ ایسی چیزیں دیکھ رہا ہے کہ جس میں نیگیٹو چیزوں کو ہی ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے، جی تو اب وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس ہر طرف نیگیٹیوٹی ہی ہے۔ جی تو اس طرح کی چیزوں سے بچا جائے۔ صحیح۔ سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت گزارنا، نیوز چینلز کو زیادہ دیکھنا، جی یہ آدمی کو مفت میں ڈپریشن کا شکار کر دیتا ہے، جی آدمی ڈسٹریس ہو جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، اور اس کے برعکس اگر آدمی ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے جی کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہیں، جی تو پھر اس کو احساس ہوگا۔ جیسے اب مدنی چینل کے جو ناظرین ہماری گفتگو سن رہے ہیں، جی ان کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ یار واقعی یہ بات تو ایسے ہی ہے۔ بات تو ایسے ہی ہے کہ ہم اگر ابھی بیٹھے بیٹھے صرف اپنے سر سے لے کے پاؤں تک نظر دوڑائیں تو ہمیں عافیت ہی عافیت نظر آئے گی۔ بالکل۔ شاہ صاحب، ایک چھوٹی سی اللہ کی نعمت کا ذکر کروں، یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس آنکھ میں اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی میکانزم بنایا ہے کہ اس میں کچھ گلینڈز ہیں جو تری پیدا کرتے رہتے ہیں۔ جی اب وہ جو فلوئڈ ہے، جو تری ہے، اس کی وجہ سے ہم آنکھ جھپک سکتے ہیں، جی اور اس کی وجہ سے ہمیں دیکھنے میں دشواری نہیں ہوتی۔ اچھا، آپ انٹرنیٹ پہ ایسے کیسز فائنڈ آؤٹ کیجئے گا کہ جن کا پورا بدن سلامت ہے، جی ایک مائنر سا پرابلم یہ ہے کہ ان کی آنکھوں کے جو گلینڈز ہیں جی وہ اس فلوئڈ کو پروڈیوس نہیں کر رہا ہے جو ان کی آنکھ کو تر رکھے، جس کی وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ ان کو ہر وقت یہ احساس ہوتا ہے کہ جیسے ہماری آنکھوں میں کسی نے مرچی بھر دی، اللہ اکبر۔ اور ہر وقت آنکھیں جلتی رہتی ہیں، وہ کوئی کام نہیں کر سکتے، کسی چیز پہ فوکس نہیں کر سکتے، کسی چیز کو انجوائے نہیں کر سکتے۔ جی اس صرف فلوئڈ کی کمی کی وجہ سے ان کو اپنی یہ زندگی بڑی مشکل لگتی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ اب یہ چھوٹی سی نعمت ہے۔ آپ جو طریقہ فرما رہے ہیں نا، یہ جو ہمارے منہ میں لعاب آتا ہے، جی مجھے ایک بھائی ملے کچھ ٹائم پہلے، چند سال پہلے، یعنی 3-4 سال پہلے، تو بزرگ تھے، انہوں نے مجھے کہا کہ میرے لیے دعا کریں، مجھے تھوک نہیں آتا، اللہ، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر اگر میں پانی نہیں پیوں گا، تر نہیں کروں گا پانی سے زبان، تو میری زبان تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، اللہ،
زبان پہ کٹ لگ جاتے ہیں, خون نکلنے لگ پڑتا ہے, میں بڑی تکلیف میں ہوں. دعا وغیرہ بھی کی, اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے, اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. اچھا پھر ایک ایسا ٹائم آیا کہ کافی ٹائم تک میں نے ان کو دیکھا ہی نہیں, اور ابھی چند دن قبل میں نے ان کو دیکھا تو ان کا نیچے والا جبڑا یہ کٹ چکا تھا, یہ سارا حصہ ان کا کٹ چکا تھا. مجھے انہوں نے دکھا, کہتے ہیں بس دعا فرمایا اللہ رحمت کی نظر فرمائے. تو ایک ایک نعمت اللہ پاک کی بہت بڑی ہے. ہم جسے چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ چھوٹی نہیں ہے, وہ اتنی بڑی ہے کہ ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آتا. کبھی ان افراد کے پاس ہم بیٹھے جو اس نعمت سے محروم ہے, وہ آپ کو بتائیں گے. اب میں ان کو یہ دیکھ کر نا کہ یہ جبڑا نہیں ہے, یہ کس کیفیت میں ہے. اچھا صرف جسم پر ہی ہم گفتگو کریں نا, اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے. انسان ہوگا تو نعمتوں کی پہچان ہوگی. فیضان بھائی, سب سے پہلی نعمت ہمارا جسم بھی تو ہے نا, کہ یہ بھی کتنی بڑی نعمت ہے. ہم ہیں, اللہ پاک نے آنکھیں دی, عقل, شعور, یہ سب کچھ دیا, تو ہی تو ہم نعمتیں دیکھ. انسان ہی نہ ہوتا, ہم ہی نہ ہوتے, تو پھر ہم ادراک کیسے کرتے, نعمتوں کو دیکھتے کیسے, پہچانتے کیسے. تو اپنی ذات میں جو ہماری ذات میں پوشیدہ نعمت ہے, چند ایک تو جیسے گفتگو ہوئی ہے, مزید آپ کیا فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاءاللہ سلسلہ بہت اچھے انداز سے چل رہا ہے. نعمتوں کی پہچان. جی, نعمتوں کی پہچان دراصل نعمتیں بڑھانے کا ذریعہ بھی ہے. صحیح. کیونکہ جب بندہ نعمتوں کی پہچان حاصل کرے گا تو یہ شکر کی بنیاد اور پہلی سیڑھی ہے. کیا بات ہے. پھر اس کے ذریعے بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے گا, اور یہ شکر اس کی نعمتوں کو بڑھائے گا. آپ نے جیسے ذکر کیا کہ انسان کی ذات خود ایک بہت سی نعمتوں پر مشتمل ہے, اور ہم جو ہے نعمتوں میں گھرے ہوئے ہیں. جی, یعنی اگر ہم سوچیں کہ ایک دائرہ بنا ہوا ہے نعمتوں کا, اور بیچ میں ہم ہیں, اللہ, آس پاس ہر جگہ نعمتیں ہی نعمتیں ہیں. لیکن وجہ کیا ہے کہ جو انسان کے معمولات زندگی ہوتے ہیں نا, جو معمول کی چیزیں ہوتی ہیں, جی, انسان ان کو نعمت نہیں سمجھ رہا ہوتا. انسان اس سے باہر والی چیزوں کو ہی نعمت سمجھ رہا ہوتا. جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا, کہ انسان پر ایک زمانہ ایسا بھی آیا تھا کہ لم يكن شيئا مذكورا, وہ کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے. اللہ, وہ کچھ تھا ہی نہیں, وجود ہی نہیں تھا. پھر فرمایا کہ انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا, یعنی ہم نے اسے ایک پانی کی بوند سے پیدا کیا, پھر ہم نے اسے دیکھنے والا, سننے والا بنایا. تو انسان کی جو ایک ذات ہے نا, وہی بہت ساری نعمتوں پر مشتمل ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمانوں میں تمہارے لیے رزق ہے, زمین میں تمہارے لیے یہ نعمت ہے. یعنی بندوں کو حکم ہے کہ اللہ کی قدرت کا مشاہدہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر غور کرو. دیکھو آسمانوں میں یہ نعمت ہے, اس زمینوں میں یہ نعمت ہے, فلاں جگہ یہ نعمت ہے. اس میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وفی انفسکم, وفی انفسکم, تمہاری ذاتوں میں, افلا تبصرون, کیا تم دیکھتے نہیں؟ یعنی خود تمہاری ذات کے اندر تمہاری پیدائش کے جو مراحل ہیں, کہ پہلے تم پانی کا ایک بوند تھے, پھر اس کے بعد جو ہے وہ جمع ہوا خون, پھر گوشت کا لوتھڑا, اور پھر بنتے بنتے ایک انسان بنا. تو یہ خود جو تمہاری پیدائش کا ایک مرحلہ ہے, جی, یہ, اور اس کے بعد جب تم بن گئے, جب تم پیدا ہو گئے, تو تمہارے اعضاء کی جو بناوٹ ہے, جو ایک ترکیب ہے, جی, خود اس کے اندر, ٹھیک ہے, اور پھر جو تمہارے جسم کے اندر جو ایک پورا نظام چل رہا ہے بیک گراؤنڈ پہ, جی, اس میں تمہارے لیے ایسے بے شمار عجائبات ہیں اللہ تعالیٰ کے, کہ اگر تم ان میں غور و فکر کرو, جی, تو اللہ کی جو قدرت ہے, جی, اس کو پہچان لو گے. اب یہ جو ہمارا سلسلہ ہے, اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نصیب کرے کہ ناظرین اور ہم سب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانیں. ایک ایک نعمت پر ہم بات کر رہے ہیں. آپ دیکھیں روزمرہ زندگی میں ہم 3 ٹائم, بعد اس سے زیادہ بھی, کھانا کھاتے ہیں. جی, جو کھانا ہم کھا رہے ہیں, جو روٹی ہم کھا رہے ہیں, اگر ہم اس پر غور کریں, جی, کہ یہ ایک بیج ہے جسے زمین میں ڈالا گیا, زمین ایک نعمت, پھر اس پہ اللہ تعالیٰ نے بارش نازل فرمائی, ٹیوب ویل کے ذریعے پانی دیا گیا, یہ پانی ایک نعمت. پھر جب کھیتی ہوگی اور جب دانے اگے, تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک دماغ عطا فرمایا,
جی کہ اس دماغ کے ذریعے انسان نے ایک ایسی مشین ایجاد کی جو سارے دانوں کو بیک وقت مل کر پیستی ہے. جی یہ ایک نعمت. اس کا آٹا بن گیا. اب وہ آٹا بن گیا, اس کو گوندنے کے لیے پھر پانی چاہیے, یہ پانی نعمت. آٹا گوند لینے کے بعد اب اس کو پکانا ہے. کس کے ذریعے پکائیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے آگ دی. جی ہاں, یہ آگ بھی ایک نعمت ہے. آگ نہ ہوتی کس طرح روٹی پکائی جاتی؟ سب کچھ پکنے کے بعد اب ہمارے سامنے کھانا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہاتھ دیا, نعمت. اس ہاتھ کے ذریعے ہم وہ کھانا اپنے منہ میں ڈالتے ہیں, یہ نعمت. اچھا, جب ہم منہ میں ڈالتے ہیں نا تو بعض اوقات اس میں کوئی ایسی چیزیں بھی آ جاتی ہیں کہ جو کھانے کے قابل نہیں ہوتی. کوئی کنکر ہے, کوئی پتھر ہے. اب یہ دانتوں سے لگتا ہے نا جیسے, تو پتہ چل جاتا ہے کہ یار یہ کچھ ایسی چیز آ گئی جو کھانے کے قابل نہیں ہے. جی یہ جو دانت ہے ہمارے اندر, یہ ایک نعمت. جی پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض چیزیں کھانے کے دوران ایسی آتی ہیں کہ جیسے دھاگا ہے, کوئی بال ہے, اس کو ہماری زبان چیک کرتی ہے. ہماری زبان ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جو ہے نا وہ کھانے کے اندر کوئی دھاگا آ گیا, کوئی بال آ گیا. ہم فوراً پہچان لیتے ہیں اور وہ دھاگا نکالتے ہیں, وہ بال نکالتے ہیں. یہ نعمت. پھر کھانا اندر پہنچانے کے لیے تھوک, نعمت. اندر کھانا معدے تک جاتا ہے, آنتوں کے ذریعے معدے تک جاتا ہے. یہ معدہ, یہ آنتیں نعمت. پھر معدے کے ساتھ آپ یقین کریں ایک پتا ہے. جی ٹھیک ہے, اس پتے کے ذریعے وہ جو کھانا ہے اس پر ایک چھڑکاؤ ہوتا ہے تیزابی پانی کا, ایک تیزاب جیسے پانی کا اس پر چھڑکاؤ ہوتا ہے جس سے وہ کھانا گلتا ہے. یہ پتا نعمت. اب جب وہ کھانا گل جاتا ہے تو پھر اندر ایک موجود نظام ہے جو اس کے اندر سے نمکیات کو علیحدہ کرتا ہے. ٹھیک ہے, ریڈ سیلز کو الگ کرتا ہے, وائٹ سیلز کو الگ کرتا ہے. ٹھیک ہے, جو ہمارے لیے فائدے مند جو پروٹینز ہیں, جو فائبرز ہیں, وہ الگ ہوتے ہیں. یہ سارا اندر ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا, ہم کھا کے فارغ ہو گئے, لیکن یہ سارا نظام اندر چل رہا ہے. ہم کھا کے سو گئے, چل رہے ہیں, پھر رہے ہیں, بات چیت کر رہے ہیں, لیکن یہ نظام اندر رکا ہوا نہیں ہے, یہ چل رہا ہے. اور پھر اس کے بعد جو چیز ہمارے جسم کے لیے کارآمد نہیں ہے, جو فضلہ ہے, وہ ہمارے پیٹ سے باہر کر دیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ ایک دانے سے لے کر پیٹ کے اندر کھانا جانے تک جو پورا ایک نظام چل رہا ہے, ایک ایک چیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے. لیکن ہم ہیں کہ ہم غور و فکر نہیں کرتے. اصل وجہ یہی ہے کہ جب تک ہم اپنی ذات میں غور نہیں کریں گے کہ ہماری پیدائش, ہمارے جسم کی بناوٹ, یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اگر انسان ان نعمتوں میں غور کرنا شروع ہو جائے تو یقین جانے ہم کبھی یہ سوچیں گے ہی نہیں یار ہمارے پاس تو یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں نا, ایک پوسٹ پڑھی کہ سب کچھ میسر ہو جانا زندگی نہیں, سب کچھ مل جائے جی یہی زندگی نہیں ہے. جو ملا ہوا ہے نا, جو آپ کے پاس ہے, اس پر خوش رہنا اور اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا, یہ سب سے بڑی دولت ہے اور یہی اصل زندگی ہے. کیا بات ہے, جو آپ کے پاس ہے نا آپ اس پر اللہ کا شکر ادا کریں. کیا بات ہے. کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے جو ہم گفتگو بھی کر رہے ہیں نا, کہ انسان کا وجود اللہ پاک کی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے. جیسے ابھی ماشاءاللہ فیضان بھائی نے بھی گفتگو کی ہے. اور پھر انسان کے وجود کا پروٹوکول دیکھیں. اللہ پاک نے فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. 4 قسمیں یاد فرمائی. پھر آکے لام تاکید کے ساتھ اللہ پاک نے فرمایا انجیر کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, امن والے شہر کی قسم, ہم نے انسان کو بہت خوبصورت پیدا کیا ہے. یعنی انسان کی بناوٹ جو ہے یہ اللہ پاک کی قدرت کا شاہکار ہے. اللہ پاک نے اتنا پیارا انسان, یہ انسان قدرت کا شاہکار ہے, اتنا پیارا اللہ پاک نے انسان کو بنایا. ہم اپنے آپ میں ذرا ڈوبیں تو صحیح. کسی نے بڑی پیاری بات کی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, اپنے ساتھ تو مخلص ہوں, اپنے بارے میں غور تو کریں. ہم کیا ہے, اللہ پاک نے ہمیں کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں. صرف ایک مرتبہ انسان اپنی ذات میں گم ہو جائے, اپنی ذات میں صرف غور و فکر کرے نا, صرف انسان اپنی ذات میں جب غور و فکر کرے گا, یقین کریں اگر وہ غیر مسلم ہے تو وہ اسلام کی طرف آئے گا. اسے سوچنا پڑے گا کہ یہ وجود کس نے تمہیں دیا ہے. جب ایک بلب جو ہے کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتا, ایک سوئی کسی کے بنائے بغیر نہیں بن سکتی, اتنا بڑا وجود یہ کیسے بن گیا؟ تو یہ ہوائی باتیں نہیں ہے.
یہ آپ سلسلہ دیکھیں، یہ بنانے والا ہے، پھر یہ نظام چلانے والا ہے، اور وہ اللہ ہے۔ وہ اللہ ہے کہ جس نے یہ سارا نظام کائنات بھی بنایا ہے، انسان کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور نعمتوں سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مالا مال فرمایا ہے۔ تو ہم پر لازم یہی ہے کہ ہم اللہ پاک کی نعمتوں کو پہچانیں، غور کریں، ہر نعمت پر غور و فکر کریں۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، دو طرح سے دیکھا نا، ایک دیکھا لطف لیا، یہ بھی ایک چلے دل کو فرحت دینے کے لیے آپ نے پہاڑوں کو دیکھا، آبشاروں کو دیکھا، آپ نے لہلہاتے کھیتوں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا۔ ایک تو یہ ہے کہ لطف لیا، آپ کو سکون ملے گا، آپ ایک کیفیت پہ بساؤ کا ٹینشن میں ہوں، پریشانی میں ہوں۔ تو مجھے ایک بھائی نے بتایا کہ اگر ہوتا ہے نا جو نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، ان کو کہا کہ سمندر کے کنارے بٹھا دیں تھوڑی دیر کے لیے، کہا کہ نفسیاتی مریض سمندر کے کنارے پر بٹھا دیں، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بڑی بڑی ڈوز لیتے ہیں، اس سے اچھا یہ ہے کہ سمندر کے کنارے بیٹھیں، یہ اس کو فائدہ دے گا۔ بہرحال یہ ان کی تحقیق تھی جو انہوں نے بیان فرمائی۔ تو جب ہم یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں، کہیں نہ کہیں ہمیں فرحت ملتی ہے، ہمیں سکون ملتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم نے سکون لیا، ایک یہ ہے کہ مزید اس سکون کو دوبالا کریں۔ یہ نعمت کس نے عطا فرمائی ہے؟ یہ بادل، اتنے خوبصورت بادل ہیں جو آ کے برسے ہیں، فوار برسی ہے، ہوا چلی ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ ساری نعمتیں اللہ نے پیدا فرمائی ہیں۔ پھر ہر نعمت پر غور جب کریں گے، یہ اللہ پاک کی نعمت کس طرح کی، اس نعمت کے فوائد کس طرح بندے کو میسر آتے ہیں، جب بندہ یہ غور کرتا ہے، یقین کریں اللہ کی محبت دلوں میں ٹھاٹھے مارتی ہے، جوش مارتی ہے اللہ پاک کی محبت، اور بندہ یہ کہنے پر مجبور ہوتا ہے کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے، اور یقیناً یہ خالق کائنات کی ذات ہے۔ آپ کچھ حضرت سیدنا داؤد علیہ السلام نے اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کی، مولا جو تیری سب سے چھوٹی نعمت ہے نا، وہ مجھے بتا، وہ کیا ہے مجھ پر؟ تو اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، پیارے داؤد علیہ السلام آپ سانس لیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سانس لی، ارشاد فرمایا میری جو سب سے چھوٹی نعمت ہے نا وہ یہ ہے، سانس لیا ہے۔ اور ہم اپنے آپ پر غور کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بغیر کسی جو ہے نا وہ محنت مشقت کے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، اور یہ اللہ کریم ارشاد فرمایا یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے۔ اور یہ نعمت کتنی بڑی نعمت ہے اپنے اعتبار سے ہم غور کریں، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا یہ چھوٹی نعمت ہے، اپنے اعتبار سے ہم غور کریں۔ یہ سانس کتنی قیمتی ہے، جو بندہ آئی سی یو میں رہ کر آئے نا تھوڑے دن، اس سے پوچھیں ایک ایک سانس کی کتنی رقم ادا کرنی پڑتی ہے، اس وقت بندے کو احساس ہوگا۔ اور یہ بغیر کسی مشقت کے، محنت کے آ رہا ہے سانس اور جا رہا ہے، سانس کا اندر جانا اور پھر واپس باہر آنا، یہ دو نعمتیں اللہ کریم کی، اندر جانا اور پھر واپس۔ بھائی اندر ہی نہ جائے تب بھی بندہ مر جائے گا، اور اندر چلا کہ باہر ہی نہ نکلے تب بھی بندہ مر جائے گا۔ تو یہ اللہ کریم کا فضل ہے، کرم ہے، بہت کچھ نعمتیں ہیں، ادراک کرنے والے بنے، اس پر شکر ادا کرنے والے بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو موجود نہیں اللہ کریم وہ بھی عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ جو آپ ابھی ایک بڑا پیارا سا نقشہ کھینچ رہے تھے نا، بھئی درخت بھی آپ بندہ دیکھ رہا ہے، سرسبزہ بھی دیکھ رہا ہے، شادابی بھی دیکھ رہا ہے، یہ سبز ہے اور یہ شادابی ہے، یہ سرخ ہے، یہ سیاہ ہے، اس میں خود اللہ کی نعمت ہے۔ یہ جو سرخ و سیاہ میں تمیز کا اللہ کریم نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، یہ فضل ہے، کرم ہے۔ کلر بلائنڈ ہو جائے بندہ، جو کلر میں جو رنگوں میں تمیز نہیں کر سکتا ہے تو بیماری ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جنہیں سب چیزیں ایک ہی جیسی نظر آتی ہوتا۔ یہ جو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے محظوظ ہو رہے ہیں، یہ رب کا فضل ہے، کرم ہے، اس پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ سیاہ ہمیں سیاہ نظر آ رہا ہے، سفید ہمیں سفید نظر آ رہا ہے، سرخ ہمیں سرخ نظر آ رہا ہے، سبز ہمیں سبز نظر آ رہا ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اسی طرح ذائقوں میں فرق، یہ میٹھا ہے، یہ پھیکا ہے، یہ تیکھا ہے، یہ کڑوا ہے، یہ اس طرح کا ہے، یہ جو ذائقوں میں فرق ہے یہ اللہ کی نعمت ہے۔ پوچھیں ان لوگوں سے جو بیچارے لا تعداد بے شمار دولت اس بات پہ لگا دیتے ہیں کہ جی یہ جو ذائقہ چلی گئی ہے نا، یہ کسی طرح آجے، میٹھا میٹھا لگنے لگے، پھیکا پھیکا لگنے لگے۔ اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہیں ہمارے وجود کے اندر، یہ ہمارا وجود رب کی نعمتوں کا خزینہ ہے، اس کو صرف اس پر جو ہے نا وہ ادراک کر کے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں۔ کیا بات ہے، اصل مقصد جو ہے نا وہ یہ ہے، سارا ذکر کرنے کا مقصد بھی یہی ہے بندہ کہ شکر گزاری کی طرف بندہ آئے، کہ ہم یہ جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں، اتنی نعمتوں کو دیکھ رہے ہیں، محظوظ ہو رہے ہیں،
ہم یہ سارا کچھ دیکھنے کے بعد کرنے کے بعد ہم اللہ پاک کا شکر ادا کریں. ابھی جیسے ابھی سفر کے دوران پنجاب کی طرف جب میں سفر کیا اور پھر آگے ابھی شمالی علاقہ جات کی طرف میں جب گیا ہوں تو کچھ چیزیں ہیں کہ جو میں نے پہلی مرتبہ دیکھی. اچھا کبھی سنو فال میں نے ہوتے ہوئے نہیں دیکھی تھی. اچھا میں نے کبھی دیکھی نہیں تھی. اس مرتبہ یہ بھی ہوا کہ جا کر دیکھا میں نے وہ برف باری ہوتے ہوئے جب میں نے دیکھا نا تو یہ بھی ایک اپنا ایک لائیو ایکسپیرینس تھا میرے لیے. آپ یقین کریں عبد الواجد بھائی کہ میں اس بات پر بھی حیران تھا کہ یہ اتنی برف پڑی ہمارے ہوتے ہوئے جب ہم آگے کی طرف گئے جہاں پر برف ہو رہی تھی تو وہاں پر اتنی برف پڑنا کہ وہ جمتے کہاں تک پہنچ گئی. اچھا میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ اتنی برف کا نظام اللہ پاک نے بادلوں میں رکھا ہوا ہے. وہ بادل اگر یوں ہی ہے نا کچھ تھوڑی چیز جمع اور اوپر سے کچھ گرے جس زور سے آ کر گرے. اچھا نیچے جمع ہوتی ہے تو پھر وہ جب سخت ہوتی ہے مارے ذرا کسی کے ساتھ میں تو خون نکل آئے. وہ پھر اتنی اونچائی سے جب آتی ہے اس کے آنے کا الگ ایک پروسیس ہے. بالکل روئی کی طرح آئے گی. اللہ. اچھا پھر ایک اور کمال اس میں یہ ہے کہ اگر برف باری ہے نا تو سردی کی وہ شدت نہیں ہوگی جب ہو رہی ہوتی ہے. رک گئی ہے ہوائیں چلی ہیں اب سردی کی کیفیت اور ہے. لیکن اگر سورج نکل گیا ہے اب سردی کی شدت مزید بڑھ جائے گی. اللہ مزید بڑھے گی. اچھا مجھے یوں جب میں جا رہا تھا تو مجھے میری خالہ نے کہا کہ اگر تو برف ہو رہی ہوئی نا تو پھر اتنا مسئلہ نہیں ہے کہ مسئلہ نہیں ہوگا. بارش ہو رہی ہوئی ہوائیں چلی تو پھر زیادہ سردی ہوگی. لیکن اگر سورج نکل گیا اور برف پڑی ہوئی تو زیادہ سردی ہوگی. اس سے بھی زیادہ سردی ہوگی. اچھا واقعتاً جیسے ہی ہم گئے وہاں پر تو جب برف ہو رہی تھی تو سردی کی وہ کیفیت نہیں. جب ساتھ ہلکی ہلکی بارش ہوئی اب وہ جب ٹھنڈی ہوائیں چلی تو پھر برف باری نے بتایا کہ ہم بھی کچھ ہے. اچھا ایک تو یہ سلسلہ. پھر دوسری بات یہ کہ پہاڑ اتنے اونچے پہاڑ اور پھر پہاڑوں کے درمیان سے جب پہاڑوں کے اندر سے چشمے جاری ہیں نا یہ بھی ایک اپنا حسن رکھتے ہیں. یقین کریں کہ ہم یہاں پر زمین میں جب کنواں کھودتے ہیں کوئی ٹیوب ویل لیا کچھ بھی کیا جب ہم پانی نکالتے ہیں تو ہمیں ایک اطمینان ہوتا ہے کہ یہاں پر پانی ہوگا. پہاڑوں میں کیا ہے؟ اللہ. پہاڑوں میں کیا کس نے پہاڑوں کی رگوں میں یہ پانی رکھا ہے کہ انسانوں تک وہاں میں جو رہنے والے افراد ہیں ان تک بڑی آسانی کے ساتھ پانی میسر آتا ہے. بڑی آسانی کے ساتھ پانی اور وہ پانی بھی ایسا صاف شفاف کمال کا. اور کئی وہ کہتے ہیں نا جڑی بوٹیوں سے ہوتا ہوا عدنان بھائی اللہ وہ کئی جڑی بوٹیوں کے رس کو لیتا ہوا جب پانی آتا ہے. اور یقین کریں وہاں پر تو جائے تو بھوک ایسی شدت کی لگتی ہے ہر تھوڑی دیر بعد بھوک لگ جائے گی ہر تھوڑی چونکہ پانی اتنا مزے کا ہے. وہاں کی ہوا لینے کا سکون ملتا ہے وہاں میں سانس لینے کا مزہ آتا ہے. اچھا پھر پانی پیئے تو پانی صاف شفاف. اور یہ بندہ نظارہ دیکھتا ہے نا ایک تو ہے نا میں نے جیسے شروع میں کہا کہ ایک تو ہے آپ محظوظ ہوئے اور ایک یہ ہے کہ آپ غور کریں یہ نعمت ان تک. یہ وہاں والے افراد بھی غور کریں کہ جو ان پہاڑوں میں رہتے ہیں اس شمالی علاقہ جات کی طرف جو افراد رہتے ہیں وہ بھی غور کریں کہ ہم تک بڑی آسانی کے ساتھ اگر پانی میسر ہے وگرنہ آپ کو وہ شہروں تک نہیں جانا پڑتا. پانی کہیں مخصوص جگہوں پر ہی پانی آ رہا ہوتا ہے تو وہاں سے وہ پانی بھر لیا. بعضوں کے گھروں تک آ رہا ہوتا ہے بہت قریب میں آ رہا ہوتا ہے. جو چشموں کے پانی ہیں یہ آ رہے ہوتے ہیں. یہ بھی اللہ پاک کی نعمت ہے. اور پھر یہ اس کا جو پروسیس ہے یہ جو پہاڑوں کے درمیان سے پہاڑوں کے اندر سے پانی آ رہا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے. یہ انسان کے لیے رکھا ہے. اللہ اکبر. انسان کی یہ اللہ کی جو مخلوق ہے اس کے لیے یہ ان پہاڑوں کو اس پانی کو خدمت پر اللہ پاک نے معمور کر دیا. کیا اتنا بھی حق نہیں بنتا کہ پھر ہم یہ دیکھنے کے بعد اللہ پاک کا شکر ادا کریں. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ نعمت سے سرفراز فرمایا اس نعمت سے تو نے مالا مال کیا. یقیناً یہ ساری چیزیں اللہ پاک کی نعمتوں کی طرف ہی بندے کی توجہ دلاتی ہیں کہ بندہ ان نعمتوں کو دیکھے غور کرے نعمتوں کو پہچانے اور پھر اللہ پاک کا شکر ادا کرے. اور اللہ کرے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کچھ کالز بھی ہمارے پاس ہیں آپ کی. آئیے کال کی طرف بڑھتے ہیں. جی احمد رضا طاہری رینالہ خود سے عرض کر رہا ہوں. حق بھائی سے کلام کی فرمائش کرنی تھی کہ ہمیں یہ کلام سنا دیں.
मेरा दिल मुझसे पहले जा रहा है। क्या बात है जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, जल्द अज जल्द अल्लाह पाक सबको मक्के मदीने की बात अब हाजिरी अता फरमाए। अगली कॉल लेते हैं। मुझे ये कलाम सुना दें, सबसे आला वाला हमारा नबी। शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक खुश रखे, आपको मजीद बरकतें अता फरमाए। अगली कॉल ले। मोहम्मद अरसलान अत्तारी मदीनत लौलिया मुल्तान शरीफ से बात कर रहा हूँ। कहते कहते मैं आज का मौजू बहुत ही प्यारा है। नात का सैयद साकिब शाह साहब आपसे अर्ज है कि आप ये वाला कलाम सुनाते। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया। वाह वाह, क्या बात है, प्यारे कलाम की आपने फरमाइश की। मजीद कॉल लेते हैं। शहरयार अत्तारी बंदा शाह बिलावल से अर्ज गुजार हूँ, आप ऐसा शेर सुनाए जिसमें लफ्ज कौनैन आता हो। जज़ाकल्लाहु खैरा। कौमें आता हो, कौनैन आता हो। फैजान भाई से लेते हैं ये शेर, क्या ख्याल है फैजान भाई? कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, वाह वाह, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये तो तर्ज में सुना देना बापू। कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन बनाए गए सरकार की खातिर, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया, कौनैन की खातिर तुम्हें सरकार बनाया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम गुलाम यासीन अत्तारी है, मैं बाबुल इस्लाम सिंध शहर शहजादपुर से अर्ज कर रहा हूँ। नाथ खान इस्लामी भाई से मेरी मदरी इल्तिजा है कि मुझे लाल शहबाज कलंदर की पंजाबी में मनकबत सुना दे। तेरा सेवन राज़े आबाद मस्त सोना लाल कलंदर। बहुत बहुत मेहरबानी है, मुझे काम जरूर सुनाए। अल्लाह पाक मदरी तेल को, मदरी की पूरी टीम को सलामत रखे और मेरी सुन्नत का साया हम सरबत आदर कायम बरदायम रखे। आमीन, बहुत शुक्रिया आपका जी, आपने वैसे सुना भी दिया। वैसे साकिब भी याद है आपको ये कलाम? अच्छा चलें जी, अल्लाह बरकत अता फरमाए। मजीद कॉल लेते हैं। मेरा नाम अहमद अली है और मैं जिला उकाड़ा के शहर दीपालपुर से अर्ज कर रहा हूँ। माशाअल्लाह खुले आंख सल्ले अला कहते कहते का सिलसिला जारी है। नात खां भाई से अर्ज है कि मुझे ये वाला कलाम सुना दे। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। उकाड़ा का जिक्र आया तो चेहरे पर मैंने मुस्कुराहट देखी आपके जी, क्योंकि दीपालपुर मेरा ददयाल है उकाड़ा में और बसीरपुर मेरा ननिहाल है। सही। और हम खुद उकाड़ा शहर में रहते हैं, यानी दोनों के दरमियान में। तो ये तीनों शहर दिल के बहुत करीब हैं। क्या बात, अल्लाह सलामत रखे आपको जी। चले जी, अगली कॉल लेते हैं। बहुत ही प्यारा सिलसिला है। सैयद साहब मुझे ये कलाम सुना दे। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। क्या बात है जी आपकी, अल्लाह आपको सलामत रखे। कुछ मैसेज भी ले लेते हैं जी। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। सैयद साहब से अर्ज है, मेरे और मेरे घर वालों के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दें। अल्लाह पाक आपकी, आपके घर वालों की, हम सब की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा दे। अच्छा जी, साकिब भाई आप कैसे हैं? माशाअल्लाह, आपकी आमद मरहबा। आज का टॉपिक बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक सबको सलामत रखे, बार बार हज उम्रा की बाद अब हाज़िरी अता फरमाए जी। आमीन आमीन, बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक ये दुआएं आपके हक में भी कबूल फरमाए। अब्दुल वाजिद भाई इसे भी दरख्वास्त है कि अच्छा सा शेर सुना दें नात की सूरत में, या ऐसे ही कोई शेर सुना दें अब्दुल वाजिद भाई। आज तो सुना दें। ये सब तुम्हारा करम है आका कि बात अब तक बनी हुई है। क्या बात है जी आपकी, अल्लाह करे कि ये बात बनी रहे जी हमारी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। आप सब कैसे हैं जी? अल्लाह पाक का करम है। मुर्शिदी अत्तार
اچھا جی، امیر السنت کی منقبت کا یہ میسج آیا ہے کہ امیر السنت کی منقبت سنا دیں. اچھا جی ثاقب بھائی، اگر کوئی نعمت پر شکر بھی کرے پھر اسے لگے کہ یہ نعمت مجھ سے چھن جائے گی، کوئی چھین لے گا، تو پھر اسے کیا کرنا چاہیے؟ کیا کہیں گے فیضان بھائی؟ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ اپنا نعمتوں پر جب بندہ شکر کرے گا تو چھن جائے یا نہ چھنے یہ ایک الگ بات ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمت پر شکر ادا کرنے کا تو اسے ثواب ضرور ملے گا. اور دوسری بات یہ کہ اس کا چھن جانا یا نہ چھن جانا یہ بندے کی بس کی بات نہیں ہے. جی، جو نعمت دینے والا ہے وہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے نعمت کب تک بہتر ہے. صحیح. تو جب تک وہ چاہے گا اس وقت تک کوئی نعمت نہیں چھین سکتا، اور جب وہ چاہے گا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت چلی جائے کہ اس کے لیے اب باعث زحمت بننے والی ہے، تو اس کے لیے بھی بندے میں ایک نعمت ہے کہ اب وہ نعمت اگر اس کے پاس موجود رہتی تو پتہ نہیں آگے جا کر اس کے لیے زحمت کا سبب بنتی. تو اللہ تعالیٰ نے لے لی تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ہی ادا کرنا چاہیے. اور ایسے ہی یعنی اللہ تعالیٰ کے چاہے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا. جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ہی وہ نعمت آپ کے پاس سے جائے گی. آپ بالکل فری ٹینشن ہو جائیں، جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہنا ہے وہ نعمت کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ کے دیے پر راضی ہو جائے نا. جو اللہ نے آپ یہ ذہن بنا لے جو میرے حق میں بہتر ہے وہی مجھے اللہ پاک عطا فرمائے گا، اور جو میرے لیے بہتر ہے نا اللہ مجھے عطا فرمائے گا، اور جو میرے نصیب میں ہے جو لکھا ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. کسی میں مجال نہیں ہے. ساری دنیا اگر مل کے زور لگا لینا، طاقت لگائے کہ ہم یہ نعمت اس بندے سے چھین لیں، ایک نوالا کوئی نہیں چھین سکتا اگر اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں وہ لکھا ہے. اور اگر ساری دنیا آپ کو دے اور اللہ پاک نے آپ کے مقدر میں نہیں لکھا، ایک لقمے کا کروڑواں حصہ بھی کوئی آپ کو نہیں دے سکتا، نہیں استعمال کر سکتے. جو آپ کے نصیب میں ہے، جو آپ کے مقدر میں ہے، وہ آپ کو مل کر رہے گا. تو لہٰذا بڑی پیاری فیضان بھائی نے بات کی ہے. ٹینشن فری ہو جائیں آپ. اللہ نے جو میرے مقدر میں لکھا ہے بس میں اللہ کے دیے پر راضی رہوں. وہ تھوڑا دے، وہ زیادہ دے، وہ کبھی دے کبھی نہ دے، کبھی روک لے، وہ اللہ کی مشیت پر ہے. بس ہم نے کیا کرنا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. آپ شکر کرتے رہیں، اللہ اپنی نعمتوں کی فراوانی فرمائے گا، نعمتوں کو بڑھائے گا انشاءاللہ عز و جل. اچھا جی کیسے ہیں ثاقب بھائی؟ ایک اور میسج ہے. اللہ رسول کا کرم ہے، دامن مصطفیٰ ہاتھوں میں. ہم ابو رجب آصف اتاری مدنی صاحب کو 50,000 درود پاک کا ایصال ثواب کرتے ہیں. جی بہت شکریہ آپ کا. برائے کرم میں نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کروانی ہے. وہ ICU میں داخل ہے. اللہ پاک نے مجھے بیٹا دیا ہے. آج اسے پیدا ہوئے 6 دن ہوئے. وہ ٹھیک نہیں ہے، سانس کا بہت زیادہ مسئلہ ہے. کل اس کے گردے اور پھیپھڑے واش ہوئے ہیں. آج اس کے دل کی ECG کی گئی ہے. دعا کر دیں. اللہ اکبر. اللہ پاک آپ کے بچے کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، نیکیوں والی اللہ پاک لمبی زندگی عطا فرمائے. اور کہا کہ میں نے اپنے بچے کا نام محمد رکھا ہے. اللہ اکبر. اچھا جی ایک اور میسج ہے. ماں باپ کی مغفرت کی دعا کر دیں اور میری کامیابی کے لیے اللہ پاک کامیابی عطا فرمائے، والدین کی بے حساب مغفرت فرمائے. اچھا جی میسج ہے ثاقب بھائی، اگر انسان ایسے کہے کہ یا اللہ میں تیری ہر نعمت پر تیرا شکر ادا کرتا ہوں، تو کیا اللہ پاک کی تمام نعمتوں کا شکر ادا ہو جائے گا؟ کیا کہیں گے عبدالواجد بھائی؟ جی اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں پہ جیسے شکر کرنا چاہیے ویسے تو کوئی بھی نہیں کر سکتا جی، لیکن اگر یہ اس طرح کہتے ہیں تو یہ شکر کا ایک اعلیٰ درجہ ہے. کیا بات ہے، زبردست. میرا نام عمران ہے، میں شیخو پورہ سے بات کر رہا ہوں. پروگرام بہت شوق سے دیکھتے ہیں جی ہم. پسندیدہ کلام سنا دیں جی. بہت شکریہ آپ کا جی. اچھا ایک اور میسج. السلام علیکم، کبھی موضوع مکڑی کے حوالے سے بھی رکھا جائے جی. انشاءاللہ کچھ سیگمنٹ اللہ نے چاہا ہمارے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ سیگمنٹ پر ہم گفتگو کریں گے. اس ٹاپک کو بھی ہم لیتے ہیں. اچھا بھائی جی آپ لوگوں کی بارگاہ میں عرض ہے کہ کچھ والدین گھر میں اچھا جی والدین کچھ گفتگو ایسی فرما رہے ہوتے ہیں کہ بسا اوقات کہہ رہے ہیں کہ بچے اس بات کو سمجھ نہیں پا رہے ہوتے. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ والدین پر بھی کیا لازم ہے کہ بچوں کی عقلوں کے مطابق، کہا گیا نا کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق گفتگو کریں، تو کیا والدین پر بھی لازم ہوگا کہ بچوں کے مطابق گفتگو کریں؟ جی حکمت کا تقاضا تو یہی ہے کہ جس سے آپ بات کر رہے ہیں اس سے بات اس کے لیول کے مطابق کریں. جی بزرگوں کے بارے میں یہ ہم نے دیکھا کہ بعض باتیں ایسی ہوتی تھیں وہ بچوں کے سامنے کرتے ہی نہیں تھے. فار ایگزامپل مہنگائی بہت ہو گئی ہے، بڑی پریشانی ہے، ہم بہت پریشان ہیں، ہم نے فلاں کا قرضہ دینا ہے. اب یہ جو باتیں ہوتی ہیں یہ بعض اوقات بچوں کے ذہن پہ منفی اثر ڈالتی ہیں. صحیح. اور ان کا جو بچپن ہے جس میں سادگی ہوتی ہے، بھولپن ہوتا ہے،
टेंशन फ्री होते हैं तो वो बच्चों का बचपन उनसे छिन जाता है। तो बिल्कुल वालिदैन को भी जब बच्चों से गुफ्तगू करनी चाहिए तो उनके लेवल के मुताबिक करनी चाहिए। सही हो गया जी। किस्मत मेरी चमकाई आका इस कलाम की भी फरमाइश आई है, दरस निज़ामी में दाखिला लिया है, अल्लाह पाक आपको कामयाबी अता फरमाए जी। अच्छा जी, मुझे हज्जो ज़ियारत का है अरमा या रसूल अल्लाह, कलाम शामिल करने का कहा है। अच्छा जी, माशाअल्लाह क्या ज़बरदस्त तरबियत है, माशाअल्लाह। मदीना तमाम मुबल्लिगीन को अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, तमाम तलबा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तलबा के लिए दुआ का कहा जी, अल्लाह पाक तमाम तलबा इकराम को कामयाबी अता फरमाए। अच्छा जी, मैसेज है, आप सब कैसे हैं? मोहम्मद ज़ीशान भाई है अहमदपुर सियाल से, कहते हैं आपका मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है। फिर देखें आ गया ना वैसे ही वो वाला, माशाअल्लाह। उम्मीद है ये कि सबका होगा ना। चले, हमेशा सलामत रहे जी, आमीन आमीन। गुजारिश है कि एक सेगमेंट इस प्रोग्राम में दरस निज़ामी के स्टूडेंट्स के लिए भी होना चाहिए, जिसमें तलबा अपनी तालीम और असबाक के मुतालिक सवाल पूछ सकें। असल मसला ये है कि तलबा पूछेंगे किस वक्त में, जिस वक्त वो क्लास में होंगे तो उस वक्त तालिब इल्म पर लाजिम है कि अपने उस्ताद साहब से पूछ लें सबक, तो ये ज्यादा उनके लिए बेहतर होगा। बहरहाल सेगमेंट तो शामिल ऐसा किया जाए ना कि जिसमें सभी को फायदा हो, तो इंशाल्लाह इस पर गौर करते हैं। किसी ज़माने में ये होता था। अच्छा, तजवीज तो वैसे अच्छी है, नो डाउट, बहुत अच्छा मशवरा है कि हम इसको शामिल कर सकते हैं। अच्छा जी, कलाम सुनना है अमीर अल सुन्नत की शान में, नवाज़ अत्तारी है जी, बहुत शुक्रिया आपका। कलाम सुना दें। मेरी तो सारी बहार आपसे है, अमीर अल सुन्नत की मनकबत के हवाले से मैसेजेस आ रहे हैं जी। अच्छा जी, मेरा दीन और दुनिया मदीने वाले, इस कलाम को शामिल करने का कहा गया है। रावलपिंडी से मैसेज है, कह रहे हैं जी सेहत और फरागत पर भी कुछ मदनी फूल अता फरमाएं जी। अल्लाह पाक दावत इस्लामी को मजीद तरक्की अता फरमाए। यकीनन सेहत भी अल्लाह की नेमत है और फरागत भी अल्लाह पाक की नेमत है। इंशाल्लाह हम इस पर कलाम के बाद कुछ ना कुछ, जब कलाम शामिल करते हैं उसके बाद हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। कुछ कमेंट्स भी हैं आपके। अब्दुल रहमान भाई हैं डेरा इस्माइल खान से, कह रहे हैं जी माशाअल्लाह नात खां भाई से अर्ज है कि कलाम सुना दे मैं मदीने चला। बहुत शुक्रिया आपका जी। मोहम्मद नवाज अत्तारी हैं, कह रहे हैं जी कलाम सुना दे, बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। कह रहे हैं जी मरहबा शाह साहिब। अच्छा जी, अब कमेंट में है तो पढ़ दे माशाअल्लाह पढ़ देते हैं। कह रहे हैं जी आपकी वजह से रौनक है प्रोग्राम की, अल्लाह पाक सेहत के साथ तवील उम्र अता फरमाए जी, परेशानियां दूर फरमाए। और एक और फिर दुआ है, अल्लाह पाक आप सब आशिकाने रसूल के सदके ये दुआएं हमारे आँख में भी कबूल फरमाए। हौसला अफजाई का बहुत बहुत शुक्रिया। बहरहाल अल्लाह ताला सब देखने वालों को, सुनने वालों को दोनों जानों की भलाई अता फरमाए जी। मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हम हमजा यासीन भाई हैं ओकाड़ा से, ठीक है जी, ओकाड़ा से मैसेज आए। और अब्दुल वाजिद भाई के दिल के करीब वो तीनों शहर हैं या गांव है, कस्बे हैं, तो मुस्कुराहट वो फिर उभर कर सामने आती है। अल्लाह रहमत की नजर फरमाए जी। कैसी तबीयत है शाह साहब? जी अल्लाह पाक का करम है, दामन मुस्तफ़ा हाथों में। कह रहे जी तमाम मुबल्लिगीन कैसे हैं? आज का टॉपिक बहुत इंफॉर्मेटिव है, बहुत शुक्रिया आपका जी, अल्लाह पाक आपको सलामत रखे। जफर मुगल भाई भी हमारे साथ हैं, यूनुस खान साहब भी हमारे साथ हैं। अच्छा जी, ताहिर हमीद भाई भी हमारे साथ हैं, मोहसिन सईद भाई हैं। अच्छा, आबिद अली भाई हमारे साथ हैं, अब्दुल्ला तैयब भाई हैं। अच्छा, कुछ दुआएं भी दे रहे हैं और कुछ माशाअल्लाह सुभान अल्लाह कहकर हौसला अफजाई भी फरमा रहे हैं। अल्लाह पाक सबको बरकतें अता फरमाए जिन्होंने कॉल्स की, एसएमएस किए, कमेंट्स किए। साकिब भाई की तरफ बढ़ते हैं, कुछ कलाम शामिल करते हैं। हुजूरे काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है। हुजूरे काबा हाजिर है, हरम की खाक पर सर है। हुजूरे काबा हाजिर है, हरम की पर सर है। बड़ी सरकार में पहुँचे मुकद्दर या वली
پر ہے بڑی سرکار میں پہنچے مقدر جاوری پر ہے خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائی خبر کیا ہے بھکاری کیسی کیسی نعمتیں پائے یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے یہ اونچا گھر ہے اس کی بھی اندازے سے باہر ہے تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر تصدق ہو رہے ہیں لاکھوں بندے گرد پھر کر طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے طواف خانہ کعبہ عجب دلچسپ منظر ہے اور نہیں کچھ جوع پر موقوف افضال و کرم ان کے نہیں کچھ جوع پر موقوف افضال و کرم ان کے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے جو وہ مقبول فرما لے تو ہر حج اکبر ہے حسن حج کر لیا کعبے سے آنکھوں نے ضیاء پائی چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے چلو دیکھے وہ بستی جس کا راستہ دل کے اندر ہے حضور کعبہ حاضر ہے سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی تیرگی میں اجالا ہمارا نبی روشنی کا حوالہ ہمارا نبی غیب شان والا ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی غیروں کی زحمت نہ فرمائیے ایک لینے
مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اپنا دل پہ کوئی بات لیجیے کہ جام کوثر کوئی تم میں پیجیے کہ اے نصیر اب ذرا غم نہ کیجیے کہ غمزدوں کو رضا غصہ دیجیے کہ کا سہارا ہمارا نبی، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا ہمارا نبی۔ نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، نبی کا لب پہ جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا، جو ہجر طیبہ میں یاد بن گئے، خیال آیا، کمال آیا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے کیسروں کے سیرا جن سے لرزا، عمر کی جرت پہ جاؤں قربان، ہے کیسروں کے سیرا جن سے لرزا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، عمر کے آنے سے کفر پر جو سوال آیا، کمال آیا، چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے، الیاس قادری میرے پیر کا یہ نام ہے، الیاس قادری ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا اسیر، اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام ہے، الیاس قادری مسلک کا تو امام ہے، الیاس قادری۔ کیا بات ہے۔ ایک میسج ہے ثاقب بھائی، فیضان بھائی مدنی چینل پر اتنے عرصے بعد کیوں آتے ہیں، یعنی کم کیوں آتے ہیں، کیا وجہ ہے فیضان بھائی؟ وجہ تو اتنی کوئی خاص نہیں ہے، جب انشاءاللہ موقع ملتا ہے تو حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ پاک برکتیں عطا فرمائے جی، دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے سب کو۔ ایک میسج آیا ہے ہمارے بڑے پیارے مدنی چینل کے مبلغ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے جی۔ پہلے میسج پڑھ لیتا ہوں، پھر اس کے بعد وضاحت آپ فرما دیں گے یہ کون ہے عدنان بھائی، امید ہے جلدی پہنچ جائیں گے۔ شاہ صاحب ماشاءاللہ آج آپ کے ساتھ کہہ رہے ہیں جی بڑی بڑی شخصیات پروگرام میں موجود ہیں، جس سے پروگرام کی شان اور بھی بڑھ گئی ہے۔ مولانا عبد الواجد مدنی صاحب سے
کسی بھی پنجابی کلام کے 2 اشعار شرح کے ساتھ سنانے کی درخواست ہے، امید ہے آپ کرم فرمائیں گے۔ پہلے تو یہ بتائیں یہ کون ہے جنہوں نے میسج کیا؟ صاحب کچھ مشکل ہو گئی ہے سوچنے، ویسے میرا ذہن یہ تھا کہ شاید مہروز بھائی ہوں گے۔ نہیں، مہروز بھائی تو نہیں ہے۔ مہروز بھائی نہیں، پھر سلمان بھائی ہوں گے۔ نہیں، سلمان بھائی بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، کسوٹی ہے یہ تو آج۔ پھر تو واقعی معاملہ مشکل ہو گیا، اب آپ ہی حل فرمائیں۔ چلے میں تھوڑا سا قریب لے جاؤں آپ کو۔ پرسوں جب دن کے کھانے میں ساتھ تھے، پرسوں بہت سارے لوگ تھے۔ عمران بھائی آپ قریب پہنچے نا، آپ مدی چینل کے ملک راشد نور بھائی۔ واہ 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 واہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جی راشد بھائی ہیں جی، اب آپ کوئی شعر سنائیں گے وضاحت کے ساتھ؟ یہ چھپا ہوا ذوق ہے مجھے لگتا ہے جو راشد بھائی کو ہی معلوم ہے۔ میں تو ڈاکٹر صاحب قبلہ سے مطلب پنجابی شعر اور وہ بھی شرح کے ساتھ ہو جائے ڈاکٹر صاحب، یہ بھی میں بھی سوچ رہا ہوں، یہ ٹیلنٹ آپ کو خود کو بھی نہیں معلوم۔ یہ راشد نور بھائی کی نظر ہے ماشاءاللہ، اسی لیے میں مشکل میں آ گیا۔ چلے جی، اللہ پاک سلامت رکھے آپ کو۔ ویسے کچھ سنائیں گے جی؟ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ۔ چلے جی نیکسٹ ٹائم، عید پر تو نہیں جا رہے نا آپ؟ یا اگلی مرتبہ تک جا رہے ہیں۔ چلے جی، اللہ پاک خیر فرمائے۔ ٹاپک آج ہمارا نعمتوں کی پہچان۔ فیضان بھائی کیا کہیں گے؟ صحت اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے آپ؟ بالکل، ہمارے بزرگان دین کا جو ایک معمول رہا ہے کہ وہ ہر نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے تھے، اور جو نعمت اگر ان کے پاس سے چلی بھی جاتی تھی تو وہ دوسری نعمتوں کو دیکھ لیا کرتے تھے۔ صحت اتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک واقعہ ہے، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک بزرگ نے واقعہ سنایا کہ میں اولیاء کرام کی تلاش میں رہتا تھا، اور ان کی قیام گاہوں پر جانے کے لیے میں صحراؤں، پہاڑوں اور جنگلات کا سفر کرتا تھا۔ تو میں ایک ایسی سرزمین پر پہنچا کہ جہاں پر جو ہے وہ ایک خیمہ تھا، تو وہاں میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ ایک بزرگ کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ، پاؤں اور آنکھیں جو ہے جزام کی بیماری کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ اللہ اکبر۔ لیکن وہ بزرگ جو ہے وہ یوں اللہ تعالیٰ کی حمد کر رہے تھے کہ اللہ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے اپنے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا ہے۔ اب وہ بزرگ جو گئے تھے ان بزرگ کے پاس، وہ حیران کہ ان کے پاس تو ہاتھ، پاؤں، آنکھیں نہیں ہیں، اور یہ انسان کے جسم کے امپورٹنٹ پارٹس ہیں نا، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ ضائع ہو جائے تو انسان صحیح طرح زندگی کا لطف حاصل نہیں کر پا رہا ہوتا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی کہ میں اس انعام پر تیری حمد کرتا ہوں کہ تو نے مجھے مخلوق میں کئی لوگوں سے افضل بنایا۔ تو وہ بزرگ کے پاس گئے اور کہا کہ حضرت مجھے اس کا جواب ارشاد فرمائیں کہ آپ کس انعام کی بات کر رہے ہیں، آپ کس فضل کی بات کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ میرے ساتھ جو معاملات ہیں وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں، میری آنکھیں ضائع ہو گئی ہیں، میرے ہاتھ پاؤں ضائع ہو گئے۔ کہا بالکل۔ تو فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ آسمان سے کوئی بجلی گرا دیتا جو مجھے جلا کر راکھ کر دیتی، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو وہ پہاڑوں کو حکم دیتا، وہ مجھے تباہ و برباد کر ڈالتے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو اس سمندر کو حکم دیتا، وہ مجھے غرق کر دیتا، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو زمین کو حکم دیتا تو وہ مجھے اپنے اندر دھسا لیتی۔ جی، لیکن میرے ساتھ یہ سارا معاملہ نہیں ہوا، میری صرف آنکھیں، ہاتھ اور پاؤں ہی ضائع ہوئے ہیں، تو کیا میں اس انعام پر اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کروں؟ اب وہ بزرگ حیران ہو گئے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس سے کوئی نعمت ضائع ہوئی ہے، کوئی نعمت چلی گئی ہے، تو سینکڑوں نعمتیں اور بھی موجود ہیں۔ صرف غور کرنے کی بات۔ اصل معاملہ ہوتا ہے کہ ہم پوزیٹیو نہیں سوچتے، ہم نیگیٹو سوچتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تو اگر ہم اپنی جسم کی دیگر نعمتوں کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں گے کہ میرے پاس یہ نعمت بھی تو ہے، یہ بھی تو ہے، تو ہم شکر کی طرف بڑھیں گے، اور یہ شکر ہمیں نعمتوں کے اضافے کا سبب بنے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اللہ پاک نے صحت دی ہے نا، اس صحت کا درست استعمال کریں آپ۔ اللہ پاک نے صحت عطا فرمائی، کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہاسپٹل آج بھرے پڑے ہیں، آئی سی یو میں جائیں لوگ، جیسے ابھی عدنان بھائی فرما رہے تھے نا کہ یہ سانس کی قیمت، کہ بندہ چاہ کر بھی خود سانس نہیں لے پا رہا، وہ آرٹیفیشل سانس لگا ہوا ہے، اور یوں اس مشین کے سہارے، یوں کہیں کہ بظاہر بندہ لگ رہا ہے کہ مشین کے سہارے بندہ جی رہا ہے، سانس لے رہا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا انعام ہے اللہ پاک کا کہ ہم بغیر کسی مشین کے، بغیر کسی سہارے کے ہم خود چل پھر رہے ہیں،
سانس لے رہے ہیں, اللہ پاک کی نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں. اللہ کرے کہ یہ جو نعمت ملی ہے نا, اس پر ہم شکر ادا کریں, اور اس نعمت کا, صحت کی نعمت کا شکر ایک تو یہ بھی ہے کہ ہم لفظوں میں بھی شکر ادا کریں, اور ساتھ پھر عملاً جو اللہ پاک نے ہم پر کچھ احکامات نازل فرمائے, احکامات کا جو ہمیں فرمایا گیا کہ پورے کرنے ہیں, اس پر بھی تو بجاوری کی جائے نا. صاحب اس کے ساتھ ایک پہلو یہ ہے کہ صرف ہم نعمتوں پہ نظر رکھتے ہیں, یہ بھی سوچیں کہ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی تکلیف ہوتی ہے جی, لیکن وہ تکلیف کسی بہت بڑی نعمت تک لے جانے والی ہوتی ہے. اب میں اس کی آپ کو مثال عرض کروں, ہم شہر کراچی میں رہتے ہیں تو ارد گرد ایسے بہت سے واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں کہ ابتداً وہ ایک تکلیف تھی, لیکن اینڈ آف دی ڈے اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں سے ایسی نعمت برآمد کی, اس تکلیف کے ذریعے ایسی نعمت عطا فرمائی کہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. میں ایک صاحب کو جانتا ہوں, وہ بہت غریب تھے, فیصل آباد میں کہیں رہتے تھے, تو ان کے حالات اتنے اچھے نہیں تھے, تو انہوں نے ہجرت کی, وہ یہاں کراچی تشریف لے آئے. جب یہاں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب ان کے لیے پیدا فرمائے کہ انہوں نے گارمنٹس کا, ہوزری کا کام سیکھا, اور اس کام سے ترقی کرتے کرتے وہ آج خود فیکٹریز کے مالک ہیں. اب وہ ابتداً جو چیز ہجرت تھی, جو انہوں نے نقل مکانی کی, والدین کو چھوڑا, بہن بھائیوں کو چھوڑا, وہ ابتداً ان کے لیے تکلیف تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے آگے ان کی زندگی کو آسان کر دیا. ایسے ہی ایک فیملی ہے کہ وہ رزق کی تلاش میں کراچی تشریف لائے, وہ لوگ آئے اور یہاں ان کو ابتداً بڑی پریشانیاں اٹھانی پڑیں, لیکن پھر وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے. جب وہ مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے تو ان کی جو اولاد تھی وہ ماشاءاللہ نیک ہو گئی, ان میں سے بعض عالم بن گئے. تو وہ خاتون آج یہ کہتی ہیں کہ شروع میں بہت پریشان ہوتی تھی, لیکن اب اللہ تعالیٰ نے میری اولاد کو نیک بنا دیا ہے اور میں اپنی پچھلی تمام پریشانیوں کو بھول گئی ہوں. تو شاہ صاحب بعض تکلیفیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اندر نعمتیں چھپی ہوتی ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ نعمت پر بھی شکر ادا کرو, اور اگر نعمت نہ بھی ہو تو تب بھی اللہ کا شکر ادا کرو, کہ اللہ کے نیک بندے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو ہم اپنے ارد گرد دیکھ لیں, اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ بہت سی پریشانیاں ایسی ہوں گی کہ جو بظاہر پریشانیاں ہوں گی, لیکن اللہ ان کے ذریعے ہمیں بہت سی بڑی بڑی نعمتیں عطا فرماتا ہے, اور ان پریشانیوں کے ذریعے بڑی تکلیفوں سے بچا لیتے. کیا بات ہے, اللہ پاک بنیادی معاملہ ہے نا شاہ صاحب. میں عرض کروں کہ مصیبت کی وجہ سے اور تکلیف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے, کہ جب بندے کو کوئی مصیبت آتی ہے نا تو اسے اللہ یاد آتا ہے. جب اسے اللہ یاد آتا ہے تو وہ مسجد کا در پکڑتا ہے اور نمازوں کی کثرت کرتا ہے, شب بیداری کرتا ہے, تہجد گزاری کرتا ہے. یہ چیز انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کر دیتی ہے. کیا بات ہے. وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ بظاہر مجھ پہ مصیبت آئی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ اس سے اپنے قریب کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اور بظاہر مصیبت آنا اس کے لیے سبب بن جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لے. کیا بات ہے. آج سے نیت کریں کہ ہم نے اللہ پاک کی نعمتوں پر غور و فکر کرنا ہے, غور و خوض کرنا ہے, اور پھر جس نعمت پہ آپ جتنا غور و خوض کریں اتنا ہی اللہ پاک کا شکر بھی ہم نے ادا کرنا ہے. اللہ پاک ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائے, شکر گزاری عطا فرمائے, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوران سلسلہ اگر ہم سے کوئی دانستہ طور پر یا غیر دانستہ طور پر غلطی سرزد ہو گئی, اللہ پاک سے ہم معافی کے خواستگار ہیں, آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. پڑھتے ہیں صلاۃ السلام کی طرف. کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, کعبے کے بدرو تجا تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود, شافع روز جزا تم پہ کروڑوں
پہ کروڑوں درود. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی. تم نے عطا میں نہ کی. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود. کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے کس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں, کیوں کہوں بے بس ہوں میں. تم ہو میں تم پر فدا تم پہ کرو درود. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. کام وہ لے لیجیے تم کو جو راضی کرے. تم کو جو راضی کرے. ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود. کعبے کے بدر و تجا تم پہ کروڑوں درود. کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے, کھلے آنکھ صلی